صحیفہ میں سے 58ویں باب میں سے، اس میں چوتھی آیت کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے اور لکھا ہے کہ دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو، بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ آمین جی۔ تو یہاں پہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں کہ تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ رگڑا جھگڑا کرو، اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ آج ہم روزے کے مقصد کے تعلق سے تھوڑی بات کریں گے میرے عزیزوں، بلکہ ہو سکتا ہے ایک دو عورت وار بھی ہمیں اس پہ لگیں، کیونکہ یہ بڑا وسیع موضوع ہے۔ کلام خدا میں جب ہم پرانے عہد نامے میں روزہ کے مقاصد کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک الگ تصویر نظر آتی ہے، جب نئے عہد نامہ میں آتے ہیں وہاں پہ ہمیں ایک اور تصویر نظر آتی ہے۔ جب ہم روزہ کے جسمانی مقاصد دیکھتے ہیں تو وہ کچھ اور ہے، اور روحانی مقاصد دیکھتے ہیں تو وہ کچھ اور ہے۔ لہذا آج ہم مختصر وقت میں صرف یہ دیکھیں گے کہ پرانا عہد نامہ میں جو روزے رکھے گئے ہیں ان کا بنیادی طور پہ مقصد کیا تھا، کیونکہ جب ہم مسیحی روزے کی تشریح اور تفسیر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسیحی روزہ ہمیشہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت جو ہے وہ رکھا گیا۔ اس لیے ایک بڑی ٹرم ہماری کلیسیوں میں ان دنوں استعمال ہوتی ہے کہ روزہ مقصد کا ہوتا ہے، اور واقعی بات صحیح ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف روزے کے بارے میں نہیں بلکہ ہمارا ہر کام ہی بامقصد ہونا چاہیے۔ خدا کے لوگوں کا ہر کام ہی بڑا بامقصد ہوتا ہے۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے ہر ایک چیز کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا، ہر ایک چیز کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ایمانداروں کو بھی دنیا میں رکھنے کا خدا کا ایک خاص مقصد ہے۔ لہذا خدا کا کلام بیان کرتا ہے میرے عزیزو کہ اگر ہم محض دیکھا دیکھی روزے رکھتے ہیں اور بغیر کسی مقصد کے رکھتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں کوئی بوجھ نہیں، تو یہ سوائے میرے عزیزو بھوکا مرنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ ہماری زندگیوں میں، ہمارے ذہن میں واضح طور پر مقصد کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم کس لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں بھی ہم اس تعلق سے دیکھیں گے۔ آج ہم پرانے عہد نامہ میں سے دیکھیں گے اور پھر یہاں پہ دیکھیں گے کہ خدا کس قسم کے روزے کی بات کرتا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں روزے کو مختلف مقامات پر تو ہمیں اس کے مختلف مقاصد جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ خدا کے کلام میں جب ہم آستر کے پیریڈ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ آستر جو تھی وہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والی تھی، اور مردکی جو تھا جو اس کا چچا زاد تھا، بھائی تھا، تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے یہودیوں کا نمائندہ تھا بادشاہ کے سامنے، اور اسی پیریڈ میں حامان جو تھا، جو بادشاہ کا ایک طرح سے وزیر اعظم تھا، وہ یہودیوں کا بہت مخالف تھا، کیونکہ مردکی جو تھا وہ اس کے سامنے جھکتا نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا ہم خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے، اور یہ بات اس کو بڑی تکلیف دیتی تھی حامان کو۔ اس کی وجہ سے بڑی اس کے ساتھ چپکلش اور بڑی مخالفت رکھتا، اور چونکہ واقعہ بڑا طویل ہے اس لیے مختصر بات کرتے ہوئے یہ کروں گا کہ ہوا یہ کہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اس نے مردکی سے اپنی اس دشمنی کو بدلہ لینے کے لیے اس مخالفت کو اس حد تک بڑھا دیا کہ اس کی قوم کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا، اور اس نے بادشاہ سے ایک ایسا آئین، ایسا اصول، ایسا قانون پاس کروا لیا کہ ساری یہودی قوم جو ہے، بنی اسرائیل جو ہے، ان کو تہ تیک کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، کیونکہ وہ بادشاہ کے آئین کے خلاف چلتے ہیں۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے جب یہ صورتحال آستر کو پہنچائی گئی، بتائی گئی کہ یہ صورتحال بن گئی ہے، تو خدا کا کلام میرے عزیزو وہاں پہ بڑی خوبصورت بات ایک دکھاتا ہے، بیان کرتا ہے کہ پرانے وقت کے جو بادشاہ تھے، اور کم سے کم جس بادشاہ کی وہاں پہ بات کی گئی اس کا اصول یہ تھا کہ اس کی جو بیویاں تھیں وہ جب تک اس کی طرف سے اجازت نہ ہوتی اس کے حضور بات کرنے کے لیے اس کے پاس نہیں جا سکتی۔ تو آستر نے کہا کہ میرے لیے تو کئی دن ہو گئے ہیں، بلکہ مہینے ہو گئے ہیں کہ بادشاہ نے مجھے کبھی یاد نہیں کیا، اگر میں اس طرح سے جاؤں گی تو لامحالہ مر ہی جاؤں گی۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب پھر اس کے چچا زاد کے ساتھ اس کی بات ہوئی تو اس نے کہا کہ یاد رکھ، بڑی خوبصورت بات اس نے کہی کہ یاد رکھ کہ یہودیوں کے لیے، قوم کے لیے، اسرائیل کے لیے خدا نجات کسی اور طرف سے بھی فراہم کر دے گا۔ لیکن پھر
تیرا یہاں پہ مقصد اور مطلب جو ہے جو خدا نے تجھے رکھا ہے وہ کس کام کا؟ چنانچہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، پھر اس نے سوچا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے اس نے بادشاہ کے حضور جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس سے پہلے کہ اس نے ایک زبردست فیصلہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں بھی روزہ رکھوں گی اور ساری قوم بھی روزہ رکھے۔ ٹھیک ہے، 3 دن میں بھی روزہ رکھوں گی اور ساری قوم جو ہے روزہ رکھے، اس کے بعد بھی اگر میں ماری گئی تو پھر ماری گئی، اپنی قوم کے لیے جان دینے تک بھی وہ وفادار رہی۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے میرے عزیزو، اس کے نزدیک کلیئر کٹ مقصد تھا کہ وہ اپنی قوم کو بچانا چاہتی تھی، بادشاہ کے اس ظلم کے خلاف جانا چاہتی تھی تاکہ خداوند اس کی حفاظت کرے، اور وہ چاہتی تھی کہ اس کی آواز عالم بالا پر سنی جائے، خدا اس کی آواز کو سنے، اس کا جواب دے۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے اسی مقصد سے ایسا کیا گیا۔ 3 دنوں کے بعد جب وہ بادشاہ کے حضور گئی، خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہی بات، خدا کا کلام جو ہماری دعاؤں کو سننے والا، ان کا جواب دینے والا نہایت اچھا خدا ہے۔ تو جب وہ گئی تو ظاہری طور پر سب لوگ جو تھے وہ حیران ہو گئے کہ دربار لگا ہوا ہے اور ملکہ آستر جو ہے وہ بادشاہ سے بغیر اجازت لیے ہی بات کرنے آ گئی ہے۔ تو سارے لوگ چاہے وہ یہاں کرنے لگ گئے، کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا، لو اب تو ملکہ ماری گئی بغیر اجازت کے، یہ پہلی عورت ہے جس نے ایسی جرات کی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ 3 دن جس خدا سے بات کرتی رہی تھی، جس کی عبادت کرتی رہی تھی، جس کی پرستش کرتی رہی تھی، شکر گزاری کرتی رہی تھی، وہ اس کے ساتھ تھا۔ اس کا توکل اور بھروسہ بادشاہ پر نہیں تھا، اپنی روزی اور ریاست پر نہیں تھا، بلکہ زندہ یہوہ خدا پر تھا جس کی وہ عبادت دل و جان سے کرتی ہے۔ چنانچہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ بادشاہ نے اپنے اس عصا کو جھکا دیا اور اس سے پوچھا کہ تیری کیا مراد ہے، کیا مسئلہ ہے، تو کیا چاہتی ہے؟ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ملکہ آستر نے بادشاہ کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی اور ساتھ اس حامان کو بھی بلایا۔ اور اب قصہ کو مختصر کرتا ہوں بات کو، کہ جب بلایا گیا اور وہاں پر خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے اس ضیافت کے دوران اس نے یہ بات بادشاہ کے سامنے رکھی کہ بادشاہ سلامت، تیرے ہوتے ہی تیری سلطنت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھے اور میری قوم کو مروانا چاہتے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ یہ ایسا کون شخص ہو سکتا ہے، تو پھر اس نے بتایا کہ یہی حامان جو آپ کے ساتھ ہے، یہ آپ کا خیر خواہ نہیں۔ کلام خدا بیان کرتا ہے حامان نے گھر میں کیا کیا تھا۔ حامان نے اپنے گھر میں ایک سولی 50 ہاتھ کی جو تھی وہ بنائی ہوئی تھی، سلیب جنہوں کہتے تھے، لیکن اس میں وقت میں فرق یہ تھا کہ وہ جو سولی ہوتی تھی وہ سیدھی کی سیدھی ہوتی تھی، جس کے اوپر لوگوں کو لٹکا دیا جاتا تھا۔ اور خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ اس نے بنا رکھی تھی تاکہ اس کے اوپر جو تھا مردکی کو لٹکایا جائے گا۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے۔ دیکھیں میرے عزیزو، کس قدر پاور ہے، کس قدر ہمارا خدا زور آور ہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو اس نے مردکی سے کہا کہ مردکی ذرا مجھے بات بتاؤ بھائی، اگر ایک شخص جو ہے کسی بادشاہ کی تعظیم کرنا چاہے تو کیا کرے؟ اس نے کہا کہ یہ چاہے کہ اسے شاہی گھوڑے پر بچایا جائے۔ انہوں نے کہا بالکل صحیح۔ انہوں نے کہا جسے شاہی پوشاک پہنائی جائے۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا معتبر آدمی اس کا گھوڑا لے کے چلا۔ کہا بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل مردکی کے لیے یہی ہوگا، جو جس کی وہ مخالفت کرتا تھا، اس نے کہا ایسا ہی ہونا چاہیے اس کے ساتھ، اور وہ اس کے گھوڑے کی بات تو پکڑے گا اور چلے گا۔ ٹھیک ہے، جب یہ سارا کچھ ہوا، لوگوں نے دیکھا، تو پھر بادشاہ سلامت نے ایک حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہون لے آؤ ہو سولی، ٹھیک ہے، تے حمان نو سارے عام ہو سولی تے ٹانگ دیو۔ اس کو ٹانگ دو اس لیے کہ جو بادشاہ کا اس کی رعایا کا خیر خواہ نہیں ہے، وہ کسی کا خیر خواہ نہیں۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، اس طرح سے خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ اور دوسری طرف دیکھیں، اب آئین دے دیا تھا، قانون دے دیا تھا، بادشاہ نے تو کہہ دیا تھا کہ ایسے لوگوں کو طے کر دیا جائے۔ اور ہم خدا کے کلام میں کئی دفعہ پڑھتے ہیں کہ یہ جو مشیر ہوتے تھے یہ بادشاہوں کو غلط رائے دیتے رہتے تھے۔ تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا تھا وہ آئین قانون بن گیا تھا۔ لوگ اس بات پہ خوش تھے جو ان کے مخالف تھے یہودیوں کے، انہوں نے کہا کہ اب یہ بچ نہیں سکتے، لیکن بادشاہ نے کیا کیا، اس کی بجائے ایک اور آئین بنا دیا۔ دیکھیں خدا کے کلام کی قدرت کہ خدا کس طرح سے ذہنوں کو تبدیل کرتا ہے،
یہ روزے کی دعا کی پاور ہے، شکر گزاری کی پاور ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ پہلے صرف یہ تھا کہ کہا گیا تھا کہ ان کو تحت کر دیا جائے اور کوئی ان کی مزاحمت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ بادشاہ نے آئین بنا دیا کہ اب یہودیوں کو بھی یہ اختیار ہے کہ ان کے ساتھ برابر جنگ لڑ سکتے ہیں اور اپنا دفاع کرنے کی ان کو اجازت مل سکتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اس طرح سے خدا نے اپنے بقیہ کو، اپنے لوگوں کو قائم اور محفوظ رکھا۔ تو مقصد جو تھا وہ تحفظ تھا۔ خدا